پیارے بچوں، آج ہم آپ کے سامنے سبق نمبر 17 اردو کورس بھی رضیہ سلطان جو ایک مضمون ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بھی معلوماتی مضمون ہے۔ رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی خاتون حکمراں تھی جو بادشاہ التمش کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے نام کے ساتھ ساتھ رضیہ کا نام بھی سکوں کے اوپر لکھوایا تھا، اور اپنی وصیت میں یہ لکھ دیا تھا کہ میرے بعد میری حکومت کی جانشین میری بیٹی رضیہ ہوگی، کیونکہ رضیہ ذہین تھی، چالاک تھی، ہوشیار تھی، سمجھدار تھی اور عالم بھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جو دوسرے بچے ہیں ان میں یہ خصوصیات پائی نہیں جاتی، لیکن جب التمش کے وفات کے بعد وزیر اعظم نے وصیت پڑھ کے سنائی تو اس وقت وہ ترک امیر تھے، ان کو یہ پسند نہیں آیا، اچھا نہیں لگا کہ ایک عورت جو ہے وہ دلی کی سلطنت کی مالک بنے۔ جب رضیہ نے دیکھا کہ راضی نہیں ہیں امیر افراد، جو امیر ہیں، جو درباری ہیں، جو وزیر ہیں، تب اس نے ایک بہت مصالحت کا انداز اختیار کیا، اور اس نے کہا کہ اگر تم کو میرے عورت ہونے پر اعتراض ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم رکن الدین جو دوسری ماں کا بیٹا تھا اس کو اس کے ہاتھ پہ وفاداری کا عہد کریں اور ہم سب مل کر اس حکومت کو چلائیں۔ رکن الدین کی ماں جو تھی وہ رضیہ کی مقبولیت سے بہت چڑھتی تھی۔ جیسے ہی رکن الدین بنا، رکن الدین کی ماں نے دوسرے بیویوں کو اور ان کے بچوں کو التمش کے بہت پریشان کرنا شروع کیا، اور اتنا زیادہ اپنی عیش پرستیوں کی وجہ سے، اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے رکن الدین بدنام ہوا کہ دلی کے لوگوں نے اس کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رضیہ کی مقبولیت کو سب جانتے تھے۔ صوفی عالم کاظم الدین زاہد نے رضیہ کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ رضیہ تخت پر بیٹھی اور اس نے عہد کیا کہ میں قوم و ملک کی بھلائی کے لیے کام کروں گی، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک میں یہ نہ ثابت کر دوں کہ میں بھی مردوں سے کم نہیں ہوں۔ بیٹھنے کے بعد اس نے عوام کی ترقی کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے بہت سارے کام کیے۔ خاص طور پر اس نے کنویں کھدوائے، راستے بنوائے، سڑکیں بنوائیں، اس نے درخت لگوائے، تجارت کا انتظام سنبھالا، رعایا کو ہر حال میں اس نے خوش کر دیا۔ خود بھی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس لیے اس نے کتب خانے کھلوائے۔ اچھی گھڑ سوار تھی، اسلحہ چلانے کا ہر جانتی تھی، اور اس کی حکومت بنگال سے لے کر سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رضیہ سلطان باقاعدہ دربار لگاتی تھی۔ اس نے اپنے تمام ملکی امور کو 40 وزیروں میں بانٹا تھا، اور اس نے سب سے اہم جو پوسٹ تھی، عہدہ تھا، جو میر آخور کا عہدہ، وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے، اس نے اپنے حبشی غلام یاقوت کو دیا تھا۔ اور اس کے دینے کے پیچھے بات یہ تھی کہ دو خصوصیت تھی، ایک تو وہ جفا کش تھا اور دوسرے وہ بہت ایماندار تھا۔ ترک امیروں کو یہ پسند نہیں آیا کہ ایک عام آدمی، ایک غلام ان کے سامنے وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے، اس لیے انہوں نے سازش کی، اور پنجاب کے اندر جو بھٹنڈا ہے وہاں کا جو گورنر تھا التونیا، اس کے ذریعے بغاوت کرا دی۔ رضیہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے گرمی میں طویل سفر کر کے پنجاب پہنچی، یہاں تک کہ اس کی فوج مزمحل ہو چکی تھی، تھک چکی تھی۔ التونیا کے فوج سے مقابلہ ہوا، بہت گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن آخر میں رضیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں
دلی میں سازشیوں نے کیا کیا، رضیہ کے جانے کے بعد رضیہ کے بھائی بہرام کو بادشاہ بنا دیا اور خود سارے جو وزارت تھی وہ اپنے میں بانٹ لی، عہدے جیسے چاہے وہ تقسیم کر لیے۔ یہاں جب الطونیوں کو سازش کا علم ہوا تو اس نے رضیہ سے معافی مانگی اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی، اور دونوں نے چاہا کہ راجپوتوں کی مدد سے وہ پھر دلی کو واپس لیں۔ دلی کو واپس لینے کے اوپر حملہ کیا گیا۔ دلی میں جو ترک امیر تھے وہ جانتے تھے کہ دلی جو ہے وہ رضیہ کی، اور رضیہ کے لیے دلی کے عوام کے دلوں میں بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ وفاداری ہے، اس لیے جنگ دور ہونا چاہیے۔ بہرام کی فوجوں نے رضیہ کا راستہ دلی کے باہر ہی روک لیا۔ جنگ زبردست طریقے سے ہوئی، لیکن رضیہ کی فوج میں ہتھیاروں کی بھی کمی تھی، رسد کی بھی کمی تھی۔ گرفتار کر کے رضیہ کو قتل کر دیا گیا۔ رضیہ نے صرف 3.5 سال تک حکمرانی کی، لیکن اپنے کمال سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کی حکمران تھی۔ بچوں، اس کے اوپر جو سوالات پوچھے جائیں گے، ان سوالات میں سے جو اہم سوال ہوں گے وہ اس طریقے سے ہوگا کہ تخت نشینی کے بعد رضیہ نے کیا عہد کیا۔ دوسرا سوال ہوگا کہ رضیہ سلطان کی خوبیاں کیا تھیں، اور اس سوال کو ٹویسٹ کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ رضیہ سلطان نے اپنی رعایا کے لیے کون کون سے نیک کام یا اچھے کام انجام دیے۔ ایک نئے لیسن کے ساتھ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔